بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ کا علمی مقام۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا علمی مقام بہت زیادہ بلند تھا۔ کچھ صحابہ کو چھوڑ کر تمام مردوں عورتوں پر علمی لحاظ سے انہیں فوقیت حاصل تھی۔ آپ قرآن کریم کی حافظہ بھی تھی، تفسیر اور حدیث کی ماہر تھی۔ اس کے علاوہ آپ دینی مسائل حل کرنے میں انتہائی ذہین تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام دین کے مسائل پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے کوئی مشکل دینی مسئلہ پیش آتا تو ہم سب کا مشورہ یہ ہوتا تھا کہ سیدہ عائشہ سے پوچھ لیا جائے، وہ فوراً اس کا حل بتاتی۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمام مردوں اور امہات المؤمنین کا علم جمع کیا جائے تو عائشہ کا علم سب سے زیادہ وسیع ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ دین کا چوتھائی حصہ انہی سے متعلق ہے۔ آپ سے 2210 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ آپ کو محسن امت کہا جاتا ہے۔ 58 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں پوری امت کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، مالی طور پر بھی جسمانی طور پر راستوں کے لحاظ سے۔ ایک سنت کے بارے میں، کوئی کام مشکل ہو تو اس کو آسان کرنے کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جب کوئی مشکل کام آ جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ آپ کی مدد کے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا، آپ جب چاہیں تو سب سے سخت مشکل کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا تہبان یعنی اپنے ازار یا شلوار پیلیوں تک اونچا رکھو، اگر ایسا نہ کرو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔ مردوں کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا یہ لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ہمارے رب کی آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما دیں، اپنے فضل سے آپ ایسا فرما دیں رحمت کے